السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعوت سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ لوگ کے کمنٹ یہاں پر شو کروں گی، تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک ایسا شخص ہے جس کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ اپنے اسٹیٹس پر شیئر کیا کریں اور اپنے واٹس ایپ پر مطلب واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر میرے لنک کو شیئر کیا کریں۔ تو عبدالستار نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں، اسٹیٹس پہ بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی کرتا ہوں۔ تو عبدالستار آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے مجھے بھی ثواب ملتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے برے بھی کمنٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے کمنٹ کو اگنور کرتے ہوئے جو اچھے کمنٹ کرتے ہیں ان کے کمنٹ پر میں بہت خوش ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ تو سوال ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ تو سوال ہے صحابی کتنے ہیں؟ تو جواب ہے ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ تو سوال ہے سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ تو جواب ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ سوال ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ تو جواب ہے تمام صحابی میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام امت سے افضل ہیں۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ تو اس کے بعد سوال ہے خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کے خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ولایت اور اولیاء۔ تو سوال ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جو مسلمان خدا تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، خدا اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد سوال ہے ولی کی پہچان کیا ہے؟ جو جواب ہے ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو۔ تو اس کے بعد سوال ہے کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، تمام صحابی خدا کے ولی تھے کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، خدا اور رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے۔ تو سوال ہے کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے ہرگز نہیں۔
صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو سوال ہے، ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ تو سوال ہے، بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈواتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ تو جواب بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ تو سوال ہے، کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا نماز روزہ انہیں معاف ہو جائے؟ تو اس کا جواب ہے، جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کرے، خلاف شرع کام کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہیں، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کے ساتھ میں یہاں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو موضوع اور کرامات کا بیان لے کر آؤں گی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اچھی باتیں لے کر آؤں گی۔ اسی طرح کے اچھے کمنٹ مجھے کرتے رہیں اور میری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں، اور جو لوگ مجھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور میری ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو لائک کرنا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، میرے چینل کو شیئر کرنا بھی مت بھولیں، میری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیں، اور نیو آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔